الحمد لمن قدر خيرا وخبالا والشكر لمن صور حسنا وجمالا الله الله الله. تو ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. رب تعالی ایک مٹھی بھر کھجور خیرات کرنے کو بھی اخلاص کی بدولت پہاڑوں جتنا بنا سکتا ہے. میں 3-4 باتیں کر کے اجازت چاہوں گا. پہلی بات یہ کہ ہمارا ادارہ وہ AWP ہو یا اسکائی وے فاؤنڈیشن ہو، ہر قسم کی داخلی اور خارجی سیاست سے ماورا الگ تھلگ بے نیاز ہے. وہ ہماری جماعتی اور تنظیمی سیاست ہو یا ملکی سیاست ہو یا بین الاقوامی سیاست ہو، ہمہ اقسام کی ان سیاسی پیچیدگیوں سے ہمارا یہ ادارہ پاک صاف ہے. یہ ہر مسلمان کا ادارہ ہے اور ہر پاکستانی جو آئین پاکستان کو تسلیم کرتا ہے یہ اس کا ادارہ ہے. مفتی صاحب نے خدمت خلق کے حوالے سے وہ پہلو آپ کے سامنے رکھا جس کا تعلق نجات اخروی سے ہے، اور ہمارے دوست عرفان شیخ صاحب جو جنرل سیکریٹری ہیں وہ اکثر باتوں باتوں میں ہمیں یہ بات یاد دلاتے ہیں کہ 50 سال کے بعد اب بس چند سال یا چند مہینے یا چند ہفتے رہ جاتے ہیں. اب جو کرنا ہے آخرت کے لیے کرنا ہے انشاءاللہ. مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہم اگر ادارے کی کسی ڈیوٹی کو انجام دینے کے لیے جاتے ہیں اس کا خرچہ بھی اپنی جیبوں پر ڈالتے ہیں، ادارے پر نہیں ڈالتے ہیں. اور اس میں ہمارا کمال نہیں، اللہ کی توفیق ہے. آج بھی جو شرکائے پروگرام کے لیے ضیافت کا اہتمام ہے یہ بھی نہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، نہ خیرات کا ہے، نہ معروف معنوں میں صدقے کا ہے. یہ تحفہ ہے جو اپنے بھائیوں کے لیے پیش کر رہے ہیں. اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے تقوی کی معراج پر جو انسان کا ذہن بنتا ہے اس حوالے سے جو بات رکھی گئی کہ کسی کی خدمت کریں، کسی کی داد رسی کریں تو اس سے یہ بھی نہ کہیں کہ میرے لیے دعا کرنا، کہیں یہ بھی لا نرید منکم جزاء ولا شکورا کے درجے میں نہ آ جائے، کیونکہ یہ تو ذمہ داری ہے ہماری. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. اور میں سمجھتا ہوں جب اللہ رب العالمین کو دکھانے کے لیے، اسے منانے کے لیے، اس تک اپنے عمل کو پہنچانے کے لیے اس کی مخلوق کی خدمت کی جائے گی تو دعا کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ رب تعالیٰ تو یوں ہی مسائل کو حل فرمائے گا. اور یہ رب تعالیٰ کا حکم ہے. اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے امام، مرشد، استاذ بقیت السلف حضرت مولانا عبد الرحمن سلفی متعنا اللہ بطول حیاتہ کو، جنہوں نے ہمیں یہ تعلیم دی جو قرآن کا حکم تھا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى.
اس طرح مفتی صاحب نے فرمایا شکایتیں تو کبھی ختم نہیں ہو سکتی، 100% تو کوئی نہیں ہو سکتا. جیسے ہمارا ارادہ تھا کہ پہلے کھانا ہو اور پھر گفتگو ہو، کھانے میں تاخیر ہو گئی. اور میں تو چاہتا ہوں ہماری معاشرت میں یہ انقلاب آنا چاہیے کہ اگر شادی کی، ولیمے کی کوئی تقریب ہو، جیسے جیسے مہمان آتے جائیں ان کے لیے کھانا سرو کیا جاتا رہے. یہ نہیں کہ 8 بجے کا ٹائم لکھا تھا اور 8 بجے جو پہنچ گیا وہ 10 بجے تک کھانے کا انتظار کر رہا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اور جو 9:55 پر آئے اسے کہا جاتا ہے آپ بالکل صحیح وقت پر آئے. اندرون سندھ، بنگلہ دیش اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں یہی انداز ہے. یہ ٹائم ہے کھانے کا، 12 بجے سے لے کر 3 بجے تک لوگ آتے جاتے ہیں، کھانا کھاتے جاتے ہیں. تو یہ معذرت بھی قبول فرمائیے. ایک تو یہ کہ 100% کوئی ہو نہیں سکتا، تو جس سے جتنی مطابقت، جتنی مماثلت ممکن ہو اتنا اس کے ساتھ تعاون کیا جائے. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، لیکن گناہ کے، سرکشی کے، بغاوت کے، طغیان کے کسی کام میں کسی کے ساتھ تعاون نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر آج بھی مجھے مشرکین مکہ بلائیں کہ حلف الفضول کی طرح کا کوئی معاہدہ کرتے ہیں، غریب کی داد رسی کا، بیواؤں کی امداد کا، یتیموں کی پرورش کا، تو آج بھی میں ان کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار ہوں. یہ حضور کریم کا ویژن ہے جسے آج ہم نے فراموش کر دیا ہے. اب ہمارے پاس 3 پروجیکٹ ہیں اس وقت. پہلا پروجیکٹ ہم نے پہلے قدم پر جو تقریباً 250 مسجدیں ہیں کراچی کی سلیکٹڈ، حضرت مولانا محمد کامران سلیم صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں، آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. اہلاً وسہلاً مرحبا بکم. یہ 250-300 مساجد جو ہم نے سلیکٹ کی ہیں، ان مساجد میں جمعے کی نماز کے وقت یا عام نمازوں میں کوئی بندہ کھڑا ہو کر یہ سوال نہ کرے کہ میرے گھر میں فاقہ ہے. اگر وہ سوال کرتا ہے تو ہم مجرم ہیں. شیخ نے بڑی اختصار کے ساتھ لیکن اس میں بڑی تفصیل تھی. اللہ کی قسم حضرت بیان کر رہے تھے، میری آنکھوں سے آنسو روا تھے کہ کہیں ہم اس کیٹیگری میں نہ آ جائیں کہ رب تعالی ہم سے پوچھے میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی، مجھے کھانے کی ضرورت تھی تو نے مجھے روٹی کا انتظام نہیں کیا. یہ مذاق نہیں ہے، یہ بڑی کٹھن باتیں ہیں. تو پہلا پروجیکٹ یہ ہے. اس کے لیے میں، عرفان شیخ، مولانا عبد الوکیل ناصر، طاہر انصاری اور ہمارا یہ گروپ ہر جگہ نہیں جا سکتا، لیکن اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم جہاں جائیں ہم AWP اور اسکائی ویو فاؤنڈیشن کا تعارف بن کر جائیں. ہم اسے بتائیں کہ بھائی یہ نمبر ہے، اس نمبر پہ فون کرو، ان سے ملاقات کرو، یہ اپنے بندے بھیج کر تمہاری اسکروٹنی کرائیں گے. اگر تم پیشہ ور سائل نہیں ہو، تم نے اگر اسے اپنا پیشہ نہیں بنایا تو تمہارے لیے انشاءاللہ روزگار کا بندوبست ہوگا. اس وقت پاکستان 4تھے نمبر پر ہے دنیا کے ان ممالک میں جن میں سب سے زیادہ نوجوان پائے جاتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں نوکریوں کا اب کوئی تصور نہیں ہے. اب نوکریاں نہ سرکار دے گی نہ پرائیویٹ ادارے دیں گے، کیونکہ اب 6 بندوں کا کام ایک مشین کر رہی ہے. مشین آپریٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ آٹومیٹک ہے. 12 گھنٹے دن میں چلنے کے بعد 2 گھنٹے وقفہ کر کے 8 گھنٹے پھر وہ خود بخود چلتی ہے. اب یہ کاروبار کرنا ہے. اور کاروبار، میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کوئی کام چھوٹا اور حقیر نہیں ہوتا. چوک پر اگر ہمارا کوئی بھائی ریڑھی لگاتا ہے یا کسی درخت کے نیچے کوئی موچی جوتے گانٹتا ہے، اللہ کی قسم اگر وہ حلال کھاتا ہے تو حرام کھانے والے ارب پتی سے 1000 گنا بہتر ہے. کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا. روزی حلال کی ہے یا حرام کی ہے، یہ اسے چھوٹا یا بڑا کرتی ہے. دوسرا پروجیکٹ ہم نے انشاءاللہ
ایک ایسا ہسپتال بنانا ہے جہاں غریب کا علاج واقعتاً اس کی غربت کو مزید غربت تک پہنچانے کے لیے نہ ہو بلکہ واقعتاً فری آف کاسٹ اس کا علاج کیا جائے۔ تیسرا پروجیکٹ کہ ہم نے اپنے ان احباب کے لیے جن احباب کے زندگی کے کسی حصے میں وہ اپنے گھر سے محروم ہو جاتے ہیں، ان کی اولاد انہیں چھوڑ دیتی ہے، خدا نہ خواستہ زوجین میں طلاق ہو گئی، سارے بچے ماں کی طرف آ گئے، اب وہ باپ ہے، طلاق دی ہے، کلمہ کفر ادا نہیں کیا، لیکن اولاد اس سے اپنا دامن چھڑا لیتی ہے، وہ گھر سے باہر چلا جاتا ہے، کسی دن کسی مسجد میں رہا، چند دن کسی مسجد میں رہا، مسجد کی نظامیہ ہاتھ جوڑتی ہے، پھر ہم اعلانات کرتے ہیں عرفان شیخ صاحب کے ذریعے، پوری کراچی میں اسے سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملتی۔ ہمیں ایک ایسا شیلٹر ہوم بنانا ہے جہاں ہمارے ایسے بے کس اور چھت سے محروم لوگوں کو ایک آسرا، ایک سائبان اور ایک سر چھپانے کی چھت میسر آ جائے۔ اور چوتھا کام جو ہم اس عید کو کرنے جا رہے ہیں، پچھلی عید پر بھی الحمدللہ کیا، انشاءاللہ ہم نے ایک ٹارگٹ بنایا ہے کہ کم از کم 25 اور زیادہ سے زیادہ 50 گائے بیل ان کی قربانیاں ان علاقوں میں کریں گے جن علاقوں کے غریب مسکین مسلمان پورے سال گوشت کی ایک بوٹی بھی نہیں کھاتے ہیں، وہ لسی اور آٹا، چائے اور پراٹھا، یہ ان کا گزر بسر ہے، گوشت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ عید کے موقع پر ہمارے ساتھی گواہ ہیں کہ جب وہاں گوشت بانٹ رہے تھے تو عید کے تیسرے اور چوتھے دن کا حال یہ تھا، بچوں کے پاس نئے اور مناسب کپڑے تو کجا، بعض بچوں کے پاس سطر چھپانے کے لیے کوئی نیکر بھی نہیں تھا۔ اور پانچواں پروجیکٹ، جس طرح ہم نے کم خرچ پر ایک مسجد موسیٰ قائم کی ہے، ایسی انشاءاللہ 50 مساجد قائم کرنی ہے جو کم خرچ پر قائم ہو، لیکن وہ بیک وقت صرف مسجد نہ ہو بلکہ ایک کمیونٹی سینٹر ہو، وہ درسگاہ ہو، وہ لوگوں سے رابطے کا بہترین ذریعہ ہو۔ اور جس طرح میں نے پہلے کہا، یہ ادارہ AWP ہو یا اسکائی وے فاؤنڈیشن ہو، یہ سب کا ادارہ ہے، اسی طرح وہ مسجد بھی سب کی مسجد ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارا یہاں آنا، آپ کا یہاں شریک ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں آفیشل کے بھی تمام اراکین بشمول جناب بابر شیخ صاحب، جناب انیس الرحمان صاحب اور دیگر احباب کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ احباب نے اس سارے عرصے میں دامے درمے سخنے قدمے AWP کا ساتھ دیا۔ یقیناً فرد واحد کچھ نہیں ہوتا اگر اس کے ساتھ دینے والے آپ جیسے مخلص احباب نہ ہو۔ اب میں ان احباب سے درخواست گزار ہوں جو احباب کھانے کی ڈیوٹی سر انجام دیں گے، اور آپ احباب سے بھی درخواست ہے فارم کا اعلان کرنا ہے۔ یہ جو فارم ہے یہ رضوان بھائی کے پاس موجود ہے، آپ تمام احباب یہ فارم حاصل کریں، اپنا فون نمبر نوٹ کرا دیں اور اس فارم کو فل کر کے جمع کرا دیں۔ یہ ہوتی ہے ممبرشپ اور یہ رضاکارانہ ہوتی ہے۔ جس طرح فاروق سلیمان بھائی نے کہا کہ ہمارا کسی سیاست سے کوئی تعلق نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ بات ہمارے اپنے گروپ میں بعض لوگ ایسے ہیں جن کا سیاسی رجحان سابقہ حکمرانوں کی طرف ہے، بعض ایسے ہیں جن کا رجحان موجودہ حکمرانوں کی طرف ہے، لیکن ہم کہتے ہیں اس سیاست کو الگ رکھ کر باقی خدمت کے کاموں میں ہم ایک ساتھ جڑے ہیں۔ تو ہمارا نہ سیاست سے کوئی تعلق ہے، نہ تنظیمی تعصبات سے کوئی تعلق ہے، ہم اعتدال اور اعتدال کے علمبردار بن کر خدمت الناس کا علم لے کر نکلے ہیں۔ اور اللہ کے حبیب کی حدیث ہے، فرمایا اللہ اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ ہم کھڑے ہوئے ہیں اپنے بھائیوں کو ان کے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے۔ میں خلاف ہوں سیلانی کے، میں خلاف ہوں JDC کے، میں مخالفت کرتا ہوں ان خیراتی اداروں کے
جنہیں بڑی تعداد میں پیسہ ملتا ہے، جنہیں بڑی تعداد میں فنڈنگ ہوتی ہے، میں ان کے جذبے پر انگلی نہیں اٹھاتا، ان کے اس کام پر تنقید کر رہا ہوں۔ انہیں چاہیے کہ مستنڈوں کو کھانا کھلانے کے بجائے، بکروں کی کڑھائیاں انہیں کھلانے کے بجائے ان کے لیے فیکٹریاں لگائی جائیں، ان کے لیے روزگار مہیا کیا جائے۔ روزگار ترقی کا پہیہ ہے۔ روزگار جب آپ دیتے ہیں تو ایک فرد نہیں کھاتا بلکہ خاندان کھاتا ہے، اور جب آپ روزگار کا بندوبست کرتے ہیں تو پھر چینی کہاوت سامنے آتی ہے کہ مچھلی کھلانے کے بجائے مچھلی پکڑنا سکھا دیجئے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔